اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذالکم تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ یہ پارہ نمبر 5 ہے، یہ 5ویں سپارے کی پہلی آیت ہے سورہ محصنات، اور آیت نمبر 24 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے، 5واں سپارہ ہے، شروع اس کا پہلی آیت، اور ترجمہ ابن کثیر کا ہے۔ اور شادی شدہ عورتیں کیا ہیں؟ حرام ہیں، اس میں محذوف ہے اس لیے یہاں پر بریکٹ میں ہے، اور حرام ہیں شادی شدہ عورتیں بھی مگر جن کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ، یہ لکھ دیا ہے اللہ نے تم پر، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے جو علاوہ ہیں ان کے، بشرطے کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے بدلے نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ یعنی غلط کام بدکاری کرنے والے۔ پھر جو فائدہ اٹھایا تم نے اس کے بدلے ان سے تو تم دو انہیں ان کے مہر مقرر شدہ، اور انہیں کوئی گناہ تم پر اس کمی بیشی میں کہ تم باہم راضی ہو جاؤ اس کے ساتھ مقرر کر لینے کے بعد۔ بلا شبہ اللہ ہے خوب جاننے والا، بڑا حکمت والا۔ والمحصنات صاد پر زبر ہے، صاد پر زبر ہونے کی وجہ سے یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور ہا صاد نون اس کے حروف اصلی ہیں۔ اس کا معنی لکھا ہے کہ مضبوط قلعہ، یعنی خواتین جو ہوتی ہیں شادی جب ہو جاتی ہے تو وہ بھی ایک مضبوط قلعے کے طور پر، یعنی ان کے شوہر جو ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے محصنات۔ شادی شدہ عورتیں وہ جن کے شوہر موجود ہوں، وہ نہیں کہ جن کے طلاق ہو گئی یا جن کے جو ہے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ نہیں۔ اور احسان کا لفظی معنی محفوظ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ چند معانی میں آیا ہے۔ نمبر 1 ہے شادی شدہ عورتوں کے معنی میں، جیسے یہ آیت مبارکہ ہے سامنے آپ کے، اور نمبر 2 ہے آزاد عورتوں کے معنی میں، ابھی اس سے اگلی آیت میں یہ بات آ جائے گی، اور نمبر 3 ہے پاک دامن عورتوں کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اوپر اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی خواتین کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا تھا، اب یہاں پر ایک قسم بیان فرمائی ہے کہ جن عورتوں کا نکاح ہو گیا ہے کسی آدمی کے ساتھ، وہ عورت بھی دوسرے تمام مردوں کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ جن سے نکاح جائز ہے ان سب کے لیے بھی وہ حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ کسی اور مرد کے نکاح میں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ شوہر والی عورتیں بھی حرام کی گئیں، جب تک کوئی عورت کسی شخص کے نکاح میں ہو دوسرا شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی، بالکل صاف اللہ تعالیٰ نے انداز میں بیان فرما دیا کہ ایک عورت ایک شوہر سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی۔ بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اب ان کو کیا کہا جائے؟ ظاہر ہے کسی کے زبان پر تو آپ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے۔ خواتین تو کہتی ہیں، لیکن کچھ مرد حضرات بھی اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ جب مردوں کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے، یعنی 4 تک اجازت ہے، تو عورتوں کو بھی ایک سے زیادہ شوہر کی یعنی اجازت ہونی چاہیے، ان کو بھی اجازت ملنی چاہیے۔ تو اب سب سے پہلی بات یہی ہے نا کہ انسان اپنے اوپر ہی رکھ کے دیکھ لے کہ کیا کوئی شوہر اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی بیوی کا ایک اور شوہر ہو، اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ پھر وہ کتنے پانی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے والوں کے لیے ایک ہی حکم کافی ہوتا ہے، ایک ہی اشارہ کافی ہوتا ہے، ان کے لیے پھر کوئی بحث باقی نہیں رہتی۔ لیکن نہ ماننے والوں کے لیے آپ بہت سارے دلائل بھی پیش کر دیں
تو ظاہر چونکہ ان کی عادت ہے بحث کی اور کچھ نہ کچھ اپنی وجہ تلاش کرنے کی، علت تلاش کرنے کی، تو لازمی بات ہے کہ ان کے لیے پھر ڈھیروں دلائل بھی بے معنی ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جائز نہیں رکھا کہ کوئی شادی شدہ عورت دوسری جگہ شادی کرے۔ نہ صرف یہ کہ اس کی موجودگی میں، بلکہ اگر شوہر طلاق دے دے تو طلاق کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 پیریڈز جو ہے نا اس کی عدت رکھی ہے۔ اس کے علاوہ انتقال ہو جائے تو انتقال کی صورت میں بھی عدت رکھی ہے، یعنی ایک ٹائم تک ایک دوسرے نے ایک وقت گزارا ہے، اور پھر یہ کہ انتقال کے بعد یا طلاق کے فوراً بعد وہ دوسرا نکاح کر لے، تو یہ رشتے کے یعنی وفاداری ہے اور آپس کی محبت ہے، یہ سب چیزیں بھی اس میں بہت میٹر کرتی ہیں۔ تو ایک عورت انتظار کرتی ہے شوہر کے انتقال کے بعد بھی کہ تھوڑا ٹائم جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا عدت گزار کر پھر جا کر دوسرا نکاح کرتی ہے۔ اس کے لیے منع نہیں کیا گیا کہ ہمیشہ کے لیے وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے لیے یہ حکم رکھا گیا کہ وہ عدت گزارے۔ تو جب کہ شوہر موجود ہو تو اس کی موجودگی میں ظاہر لازمی بات ہے کہ یہ حیا کے خلاف کام تھا، حیا کے خلاف عمل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جائز ہی نہیں رکھا کہ کوئی خاتون ایک شوہر کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ دوسرا نکاح کر لیں۔ جب نکاح جائز نہیں ہے تو پھر ظاہر کچھ بھی اور بھی جائز نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس مسئلے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نہ صرف کسی شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے عورت کے دوسرے نکاح کو حرام قرار دیا ہے، بلکہ کسی عورت کا کوئی شوہر طلاق دے دے یا انتقال کر جائے تو اس کی عدت گزرنے تک بھی کسی دوسرے شخص سے اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ کتاب اللہ علیکم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جن حرام رشتوں کا اوپر ذکر ہوا ہے ان سے نکاح نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اور جو اللہ نے لکھا ہے اس کا ماننا تم پر لازم ہے، تم پر فرض ہے کہ اس کی بات تمہیں ماننی پڑے گی۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے محرمات کا ذکر فرما کر یوں فرمایا ہے کہ ان کے علاوہ اپنے اصول کے ذریعے حلال عورتیں تلاش کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ محض صرف یہ کہ مزے کے پیچھے بھاگ رہے ہو، یا یہ کہ آپ بس وہ انجوائمنٹ جس کو آپ نام دیتے ہیں کہ بس ایسے تفریح، نکاح کرو، آج اس سے کرو کل اس سے کرو، آج اس کو چھوڑو کل اس کو چھوڑو، بس یہی کرتے رہو، نہیں، بلکہ کیا ہے اللہ نے دیکھی یہاں محسنین کی بھی قید لگائی ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہا صاد نون یہ حروف اصلی ہیں، وہاں محسنات یہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا تھا، یہاں پہ محسنین مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ محسنین غیر مصافحین، اس آیت کو آپ پڑھیں بھی، اس آیت کے ٹکڑے کو، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کا اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا بات بیان فرمائی ہے۔ اپنی پاک دامنی کا خیال بھی رکھنا ہے، اپنی عفت اور عصمت کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اللہ نے محسنین کی قید لگائی ہے، یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی بس آوارہ گردی کر رہے ہیں، آوارہ گردی کرتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ شرافت، طہارت، نظافت کا، نفاست کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم، جو قرآن و حدیث میں خواتین حرام کر دی گئی ہیں وہ حرام ہیں، ان کے علاوہ اللہ نے جو حلال کی ہیں وہ حلال ہیں، اور حلال کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان طریقوں کو بھی ملحوظ رکھنا لازم ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، اب یہاں دیکھیے 4 چیزیں اس میں یعنی ہونا ضروری ہے، 4 چیزوں کی یہاں اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک طرح سے آپ کہیے کہ شرط بیان ہوئی ہے، 4 چیزوں کو آپ نے ملحوظ رکھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ طلب کرو، ان تبتغوا، یعنی دونوں طرف سے کیا ہو، ایجاب و قبول ہو، جیسے کہ سنت سے ہمیں اس چیز کی یعنی صحیح سے وضاحت مل جائے گی، ایجاب و قبول دونوں طرف سے ہو، دونوں طرف سے باہم رضامندی ہو۔ نمبر 2 پہ ہے مال، مہر ادا کرنا، قبول کرو کہ مہر ادا کرو گے، بے اموالکم۔ نمبر 3 پہ ہے ان کو شادی کر کے اپنی یعنی زوج بناؤ، بیوی بناؤ، شادی کی یعنی ایک قید ہو، نکاح کی قید رکھی ہے۔ نمبر 3 پر نکاح کی قید ہے
کہ یعنی بیوی بن کر اس کو بیوی بنا کر رکھنا ہے، کوئی اور دوسرا طریقہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ اس کو اپنی بیوی بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اس کو بیوی بنانا ہے، صرف یعنی آپ کو مزے کے پیچھے اور دیگر جو فضولیات ہیں ان کے پیچھے نہیں بھاگنا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہے چوتھے نمبر پر چوتھی چیز کہ چپکے سے چوری چھپے عدالت میں جا کر کورٹ میں جا کر میرج کر لینا نہیں، یہ دوستی یاری یا افیئر چلانا یہ اسلام کو منظور نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو۔ یہ چاروں شرطیں اس آیت میں آپ کو یعنی اگر آپ غور کریں گے تو وہ آپ کو اچھی طریقے سے صاف طور پر واضح نظر آ جائیں گی۔ اور نکاح کے گواہ کتنے ہونے چاہیے؟ کم از کم 2 مرد ہوں گواہ، یا 1 مرد اور 2 عورتیں۔ ایک چیز اور بھی یاد رکھنے کی ہے اور بہت اہم ہے کہ جو احادیث مبارکہ سے میں پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی کچھ اور صورتیں ہیں جن کو آپ نے منع فرمایا، حرام فرمایا، نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ ولی کے بغیر بھی نکاح نہیں ہوتا، جب تک کہ ولی راضی نہیں ہو نکاح نہیں ہوگا۔ جیسے کہ لوگ کورٹ میں نکاح کر لیتے ہیں، وہ نکاح نہیں ہوتا، منعقد ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ولی تو ہے نہیں نا اس میں۔ اس کے علاوہ نکاح شغار سے منع فرمایا، اور بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن نکاح جو کرنے جا رہا ہے نا اس کو دیکھنا چاہیے کہ ایسی تو کوئی صورت نہیں ہے جو میں نکاح کرنے جا رہا ہوں تو کہیں وہ حرام کی صورت ہو، قرآن و حدیث کے روح سے وہ صحیح نہ ہو۔ تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو نکاح کرنے جا رہا ہے وہ سارے یہ مسائل اور احکام سیکھے اور اس کے بعد جا کر نکاح کرے۔ اسی طریقے سے جو طلاق دینے جا رہا ہے نا، تو اسلام میں کوئی جذباتیہ نہیں ہے کہ بس دل چاہا جذبات میں آئے اور طلاق دے دی، نہیں، بلکہ پھر وہ طلاق کے مسائل بھی سیکھے، اور طلاق کے مسائل سیکھ کر پھر اس حساب سے جو قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں طلاق دینی چاہیے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے یہ حرف استثناء الا بیان کیا ہے، الا ما ملکت، یعنی شادی شدہ عورتیں تو حرام ہیں، لیکن الا ما ملکت ایمانکم جو آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شادی شدہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو قید بن کر یعنی اسیر ہو کر قیدیوں کی صورت میں، یا جن کو لونڈی کہہ دیتے ہیں لوگ، لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں، یعنی اجنبی عورتوں میں سے شوہر والی شادی شدہ عورتیں تو تم پر حرام ہیں، مگر وہ جو اسیر ہو کر قیدیوں کی صورت میں قیدیوں کے طور پر تمہاری ملکیت میں آ گئی ہوں، تو رحم کے خالی ہونے کے بعد استبرائے رحم جو یوٹرس کہلاتا ہے، اس کے بعد تمہارے لیے وہ یعنی بطور بیوی حلال ہیں۔ یہ آیت کریمہ اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور مسند احمد میں حدیث شریف ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اوتاس کی اسیر عورتیں ہمارے حصے میں آئیں، ان کے شوہر بھی یعنی اپنے علاقوں میں دارالحرب میں موجود تھے، اس لیے ہم نے ان سے یعنی کیا کیا، دوری ہی رکھی، مطلب ان سے وہ معاملات نہیں کیے اور اس کو مکروہ سمجھا، تو لہٰذا اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، تو یہ آیت کریمہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم نازل ہو گئی۔ فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو مقرر کیا ہوا ہے وہ ادا کر دو، یعنی جس طرح تم ان سے فائدہ حاصل کرتے ہو اسی طرح ان کے مقرر کردہ مہر بھی ادا کرو۔ فما استمتعتم به منہن، اب اس سے آئیے نکاح متعہ کے بارے میں بھی تھوڑا سا حدیث شریف سے رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں۔ کتاب النکاح ہے، حدیث نمبر ہے 5115، اور اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ حسن بن محمد بن علی اور ان کے بھائی عبداللہ بن محمد بن الحنفیہ، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، لیکن حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں بلکہ دوسری بیوی سے۔ انہوں نے خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے متعہ اور پالتو گدھے کے گوشت سے جنگ خیبر کے زمانے میں
منع فرمایا تھا۔ سمجھ لیا آپ نے بات کو کہ آپ نے متعہ سے بھی منع فرما دیا اور پالتو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے بھی آپ نے منع فرما دیا۔ اب دیکھیے متعہ کسے کہتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ یعنی شادی جو ہوتی تھی وہ اس شرط پر ہوتی تھی کہ 1 دن کے لیے ہو گئی، 2 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے، 4 ہفتے کے لیے، یعنی وہ شادی نبھانے کے لیے نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک وقتی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے ہی سے یعنی شرط ہوتی تھی کہ یہ یعنی نبھانا نہیں ہے بلکہ یہ نکاح متعہ ہے، یعنی چند دنوں کا یا چند گھنٹوں کا یا چند مہینوں کا فائدہ حاصل کرنے کے بعد پھر اس کو کیا کرنا ہے، رخصت کر دینا ہے، طلاق دے دینی ہے۔ اچھا، اسی ضمن میں ایک حدیث شریف ہے مسلم شریف میں، اس کے راوی ہیں ربیع بن صبرہ بن معبد۔ وہ فرماتے ہیں اپنے والد سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، میں نے تمہیں عورتوں سے متعہ کی اجازت دے دی تھی، یعنی وقتی طور پر نکاح کرنے کی اجازت دی تھی، ظاہر اللہ کے حکم سے دی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے دن تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ اب جن کے پاس متعہ والی عورتیں ہوں، یعنی متعہ اس کی جمع ہے، متعہ والی عورتیں موجود ہوں تو وہ انہیں چھوڑ دیں، اور جو مال تم نے انہیں دیا ہے وہ ان سے واپس نہ لو، یعنی مال بھی جو دیا ہے وہ واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کو حدیث شریف مسلم شریف میں کتاب النکاح میں مل جائے گی۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ۔ اچھا، اس آیت اس کو پڑھنے سے پہلے یہ ایک بات کر لیتے ہیں کہ جو لوگ متعہ کو جائز کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک متعہ جائز ہے ابھی بھی اور کرنا چاہیے، کیا جانا چاہیے، کسی تابعی کا قول بیان کر دیں گے یا کسی اور کا قول بیان کر دیں گے، لیکن دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاف اور واضح حدیث شریف موجود ہو تو پھر کسی تابعی کا قول تو دور کی بات ہے، کسی صحابی کا قول بھی نہیں لیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حدیث شریف نہ پہنچی ہو، ان کو پہلے کی بات معلوم ہو لیکن بعد کی بات ان کو معلوم نہ ہوئی ہو، ایسا بھی تو ممکن ہے۔ ذرائع ابلاغ اتنا زیادہ فاسٹ نہیں تھے، اتنا زیادہ عام نہیں تھے، تو پھر یہ کہ یہ بات ہمیں ملحوظ نظر رکھنی چاہیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث شریف ہمارے سامنے صاف واضح موجود ہے تو پھر کسی اور کی بات نہیں لی جائے گی، ترجیح نہیں دی جائے گی۔ ترجیح حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو۔ یاد رکھیے، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے، کیونکہ ظاہر ہے عام لوگوں سے تو خطا ممکن ہے نا، ہو سکتی ہے خطا، بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور نسیان بھی لاحق ہو سکتا ہے کہ پہلے ان کا حافظہ بہت اچھا رہا ہو، بعد میں ان کو بھولنے کی عادت ہو گئی ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ ایک راوی کبھی بہت مضبوط اور قوی حافظے کے ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ کیا ہوتا ہے، ان کی حدیث ضعیف ہوتی ہے اس لیے کہ ان کو بھولنے کی عادت ہو جاتی ہے، تو ایسا یہ نہیں، سب کچھ یہ ممکن ہو جاتا ہے بسا اوقات، ہمیشہ نہیں لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ تو اب اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ متعہ جائز ہے، متعہ کرنا چاہیے، 1 ہفتے کے لیے شادی کر لی، 1 مہینے کے لیے شادی کر لی، 6 مہینے کے لیے کر لی، گھنٹوں کے لیے کر لی، 1 دن کے لیے کر لی، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، واٹ ایور جو بھی ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح جائز ہے تو یقیناً ظاہر انسان جب بات کرتا ہے تو وہ اپنے ہی آپ کو رکھ کے بات کرتا ہے، اپنے ہی فائدے کی بات کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہی شخص، وہی مرد، وہی خاتون، وہی لوگ اس بات کو ذرا پیش نظر رکھیں کہ ان کی اپنی بیٹی یا بہن یا کوئی اور ان کا پیارا رشتہ ہو اور ان سے کوئی رشتہ دے، ان کی بیٹی بہن کے لیے، کسی پیاری بھتیجی کے لیے صحیح، کسی کے لیے رشتہ دے کہ جناب میں آپ کی بیٹی سے یا آپ کی بہن سے یا کسی اور سے جو بھی ہے، میں 1 ہفتے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے نکاح میں دے دیجئے 1 ہفتے کے لیے، یا 6 مہینے کے لیے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، 6 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے بعد میں آپ کی بیٹی کو آپ کے حوالے واپس کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ 6 مہینے کے لیے اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے کر دیں اور 6 مہینے کے بعد آپ کی بیٹی پھر ویسے ہی واپس آپ کے گھر؟ نہیں پسند کریں گے نا۔ تو اسلام نے اس بات کو بھی نہیں پسند کیا، اسلام نے تو یہ پسند کیا جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تو اسلام نے اس چیز کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنی بہن بیٹی کی شادی 1 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے کرے۔ گھر بسانے کے لیے شادی ہوتی ہے، گھر آباد کرنے کے لیے شادی ہوتی ہے، پورا ارادہ، پوری نیت، پورا مقصد یہی ہوتا ہے کہ گھر آباد کیے جائیں گے،
البتہ ہاں کبھی کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئی، کوئی ایسا مسئلہ آ ہی گیا، تو پھر ظاہر طلاق کی صورتیں اللہ نے رکھی ہیں، لیکن یہ کہ پہلے ہی سے یہ ذہن بنا لینا کہ نہیں بس وہ شادی ہی اتنے دن کے لیے کرنی ہے، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور حق مہر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی آپس کی رضامندی سے، یعنی بیوی نے اپنے شوہر پر اپنا جو شوہر نے مہر دیا تھا اس میں اپنے شوہر پہ خرچ کرتی ہے، اس کو کھلاتی پلاتی ہے، یا یہ کہ کسی اور کام کے لیے کہ بچے کی اسکول کی فیس بھر دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، وہ اگر اپنے شوہر کو دے دیتی ہے، یا گھر کے سودے کے لیے، خرچے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے، عمرہ کرانے کے لیے اپنے شوہر کو دے دیتی ہے، کسی بھی کام کے لیے، تو آپس کی رضامندی سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں کوئی مرد سمجھے کہ یار میں نے بیوی کو دیا تھا، بیوی مجھے ہی کھلا رہی ہے تو شاید یہ ہمارے لیے حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ آپس کی رضامندی سے یہ بات تمہارے لیے کوئی مطلب مذائقے والی نہیں ہے، تم کھا سکتے ہو۔ اور اگر بیوی اپنی محبت اور شوق کے ساتھ، اپنی رضا رغبت کے ساتھ اپنے شوہر کو کچھ مہر معاف بھی کر دے کہ بھائی 5 لاکھ رکھے ہیں تو 5 لاکھ میں آپ مجھے 3 ہی دے دیں، تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بس اتنی بات ہے، گن پوائنٹ پہ نہیں ہونا چاہیے، زبردستی نہیں ہونا چاہیے، برا سلوک کی وجہ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر عورت نہیں کرے گی تو اس کے ساتھ برا سلوک ہوگا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور اللہ بڑی زبردست حکمت والا ہے۔ محرمات کے بارے میں ان احکام کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی 2 صفات کا ذکر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا بھی ہے، اور بہت ساری اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ایسی ہیں کہ جو بندوں کی ہم سب کی سمجھ میں آتی بھی نہیں ہیں اور آ بھی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ظاہر ہے بندے کیسے سمجھ سکتے ہیں، تو بندے تو اتنے حکمت والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، نہ بندوں کے پاس اتنا علم ہے، نہ ان کے پاس ایسی کوئی حکمت ہے کہ ہر بات سمجھ میں آ جائے، ضروری تھوڑی ہے۔ حرمت و حلت کے احکام جو آیات میں مذکور ہیں ان کی علت کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ان کو ہر حال میں ماننا کیا ہے، ہمارے اوپر لازم ہے۔ اگر کوئی چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آتی تو کیا ہو گیا، ہمارا مالک جو ہے، مالک الملک جو ہے، وہ تو حکیم ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو اس نے جو حکم نازل کیا ہے اس میں ہی ہمارے لیے بہتری ہے، کیونکہ ہمارے مالک کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ لیکن لوگوں کی ایک عادت ہے، بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، باشعور ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہوتے ہیں، جو اللہ کی شریعت کی جو باتیں ہوتی ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ علتیں، کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی علت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ بات تو صحیح ہے، یہ مناسب ہے، اس کی یہ علت ہے، اس کی یہ وجہ ہے، اس کا یہ سبب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کے اپنے جو معاملات ہیں، ان کے جو اپنے تقاضے ہیں، اگر ان کو سمجھ میں نہیں آئی کہ ہاں یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اگر ان کے حساب سے پوری فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بات یعنی دور حاضر کے تقاضوں کے خلاف ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ بات جو ہے ایسی ہے، یہ ویسی ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو اس طرح سے آئیں گے، نظر آئیں گے، اور ایسی باتیں بھی آپ کو سننے میں ملیں گی، لیکن ان بیچاروں کو اتنا سمجھ نہیں آتی کہ بھائی ہماری سمجھ کی حیثیت ہی کیا ہے۔ ہماری تو اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ دی ہے، وہ اگر اس سمجھ میں سے ایک انچ تو شاید بہت زیادہ ہو جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ اس تار میں سے ایک کوئی ذرا سی یعنی ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو آپ کہیں ایک ڈاٹ کے برابر بھی شاید اللہ تعالیٰ اس میں کچھ کمی بیشی کر دینا، تو ہماری ساری سمجھ جو ہے وہ اپنی جگہ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ کوئی سمجھ ہونے کے باوجود بھی کچھ سمجھ کام نہیں کرے گی، انسان چلتا پھرتا دیوانہ اور احمق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو قرآن کے احکام جو ہیں وہ مالک نے بیان کیے ہیں، جس نے ہمیں چھوٹی سی عقل دی ہے سمجھنے کے لیے یہ دی ہے کہ بھائی اپنے مالک کو، اپنے خالق کو پہچانو اور اس کی بات کو مانو۔ تو ہمیں ہمارے مالک نے حکم دیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا جب حکم آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بلا چوں و چرا مان لیں اور اپنے منہ کو بند رکھیں، بس اتنی بات ہمارے لیے کافی ہے۔ اب ایک بات اور بھی ہے
کہ فی زمانہ نہ کوئی جنگی قیدی ہے، نہ کوئی خادمہ ہے، نہ کوئی کنیز ہے، نہ کوئی غلام ہے، ایسا ابھی فی زمانہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کا وقت ہو تو ظاہر ہے اس کے حساب سے قرآن و حدیث میں سارے مسئلے مسائل موجود ہیں، لیکن یہ جو بیان ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بس سرسری طور پر جاننا ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ جو عورتیں میدان جنگ میں پکڑی جائیں، ٹھیک ہے، شکست کی صورت میں جو لوگ فتح پائیں اور پھر جنگی خواتین قیدی بن کر آ جائیں اور ان کے شوہر دارالحرب میں رہ جائیں، وہاں پر وہ زندہ ہوں، تو ان کا جو پچھلا نکاح ہے ایک طرح سے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حکومت اسلامیہ اس عورت کو، اس خاتون کو جس سپاہی کے حصے میں دینا چاہے وہ دے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو جنگی قیدی ہیں ان کے لیے حکومتوں کے لیے ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے کہ ظاہر فتح کی صورت میں اگر آپ نے کسی بھی ملک کو فتح کر لیا، کسی بھی جگہ کو آپ نے فتح کر لیا، خطے کو فتح کر لیا، تو اب جو وہ قیدی آپ کے حصے میں آ گئے اب ان کو آپ کیا کریں گے؟ تو یقیناً وہ حکومت کے لیے درد سر بن جائیں گے، درد کے یعنی سر کے سبب بن جائیں گے۔ تو اسلام نے اپنی فطری سادگی سے اس کا بہترین اور خوبصورت سا حل پیش کیا ہے کہ اگر جنگ میں دشمن قوم کے مرد اور عورتیں قیدی بن کر، اسیر بن کر آئیں تو حکومت اسلامیہ کو اختیار ہے، چاہے تو انہیں آزاد کر دے، ٹھیک ہے، چاہے تو ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دے ان کو، جیسے کہ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور چاہے تو مسلمان قیدیوں کے ساتھ ان کا تبادلہ کر لے کہ بھائی اپنے قیدی تم لے جاؤ اور ہمارے قیدی ہمارے حوالے کرو۔ معاملہ یعنی کیا ہے، عدلے بدلے کا ہے بالکل، یعنی ایک برابر سرابر، ٹھیک ہے۔ اور اگر مصلحت عامہ کا تقاضا یہ ہو کہ انہیں قیدی ہی بنا کر رکھا جائے، اسیر ہی بنا کر رکھا جائے، تو پھر اس کی اجازت ہے، لیکن کیسے؟ جیسے کہ ہمارے زمانے میں لوگ کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ تشدد کرنا، ان سے زبردستی مزدوری کروانا، اور ان کو بھوکا پیاسا رکھنا، ان کو اذیت دینا، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا، ان کو ٹارچر کرنا، جبری طور پر دن رات ان سے کام لینا، اس کی صورت کیا ایسی ہے؟ نہیں، بلکہ اسلام کا بڑا خوبصورت طرز عمل ہے، بہت خوبصورت اصول اور طریقہ ہے جو اسلام نے اسلام پر عمل کرنے والوں کو دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حکومت وقت ان کو کیا کریں، سپاہیوں کے جو سپاہی جنگ میں شریک ہوئے تھے ان میں تقسیم کر دے، جتنے بھی سپاہی تھے ان میں سے ایک ایک، دو دو، تین تین، جتنے بھی مطلب انہیں بنتے ہیں ان میں سے ان کے حصے میں تقسیم کر دے۔ ہر سپاہی اس کے آرام، اس کی آسائش، اس کی ضرورت کا خیال رکھے، اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لے، اس کو اذیت نہ دے، تکلیف نہ پہنچائے، جو کھائے وہ اس کو کھلائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر عورت اسیر ہے، عورت آپ کی قیدی ہے، عورت کسی سپاہی کے حصے میں آئی ہے قیدی بن کر، تو وہ کیا کرے؟ استبراء رحم کیا ہے کہ ایک ماہواری، ایک پیریڈ گزرنے تک اس کا ویٹ کرے، انتظار کرے کہ یہ ایک ماہواری گزر جائے گی تو پھر کیا ہے، وہ بطور بیوی بھی اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، تو بطور بیوی رکھ سکتا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ لازمی بات ہے کہ ایک خاتون، ایک نامحرم خاتون گھر میں رہیں گی اور ایک نامحرم مرد رہے گا گھر میں، تو کیا ہوگا؟ غلط کام شروع ہو جائیں گے۔ تو اسلام نے اس کو جائز کر دیا کہ 4 بیویوں کے علاوہ جتنی بھی وہ کنیزیں رکھنا چاہے اپنے نکاح مطلب یعنی اپنے اس میں رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی۔ اگر اس سے کوئی بچہ پیدا ہو جائے، اولاد ہو جائے، تو اس کے حقوق بالکل ویسے ہی ہوں گے جیسے کہ آزاد عورت کے بچے کے ہوتے ہیں، دوسری اولاد کی طرح۔ اور اب وہ خاتون کنیز جو ہے اس کے پاس، اب وہ اس کو بیچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اب وہ ظاہر اس کے بچے کی ماں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بیچ نہیں سکتا، اس کو اپنے پاس ہی رکھنا پڑے گا۔ اور اگر اس مرد کا جس سے اس کا بچہ پیدا ہوا ہے، اس سپاہی کا انتقال ہو جائے، تو یہ خاتون خود بخود آزاد بھی ہو جائیں گی۔ اب ان کی جو غلامی کے دن ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، قیدی نہیں ہیں بلکہ بطور ایک آزاد خاتون کی طرح ان کی زندگی ہو جائے گی۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ وہ صرف اور صرف قوموں کی اصلاح نہیں کرتا، بلکہ قومیں بنتی ہیں افراد سے۔
اور افراد بنتے ہیں فرد سے. ایک ایک فرد کی اصلاح کرتا ہے. اپنے تئیں فی نفس ہی ہر فرد اپنی اصلاح کرے کہ اگر لوگ نہیں مانتے تو کیا ہو گیا، اگر فلانا نہیں مانتا تو کیا ہو گیا، میں تو مانوں. تو ایک ایک فرد کی اصلاح کی طرف اسلام توجہ دیتا ہے کہ ہر فرد اپنے طور پر اپنی اصلاح کی کوشش کرے، کیونکہ فردوں سے افراد بنتے ہیں اور افراد سے قومیں بنتی ہیں، اور جب قومیں اصلاح پذیر ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ترقی ہوتی ہے، پھر لوگ ترقی کی منزلوں کو طے کرتے ہیں، پھر ان کی پروموشن ہوتی ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے، صرف خیالی پلاؤ پکانے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اسلام نے انفرادی کردار کی تعمیر کی طرف خصوصی توجہ دی بھی ہے اور دلائی بھی ہے، اور ان قوموں کی اقتداء سے منع بھی کیا ہے، روکا بھی ہے کہ جو لوگ فضول حرکتیں کرتے ہیں، فضول کام کرتے ہیں اور فضولیات میں اور بلا وجہ کے مزے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، مزے کی خاطر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ان سے منع کیا ہے کہ ان کی صحبت میں بھی نہیں رہو، ان کے طریقے بھی نہیں چلو، اور ان سے اپنے آپ کو بچا کر بھی رکھو. اور ان سے بھی منع کیا ہے جو لوگ عمل کرنے سے جی چراتے ہیں پر صرف باتیں بناتے ہیں. عملی زندگی میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، کوئی کیریکٹر نہیں ہوتا، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیونکہ کام چور ہوتے ہیں تو صرف باتیں کرتے ہیں. حق کے لیے کسی جانی اور مالی قربانی کے لیے وہ بالکل بھی آمادہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خوش فہمی ان کو بہت ہوتی ہے، کرتے تو کچھ نہیں ہیں، خوش فہمی ایسی ہوتی ہے کہ انعامات الہیہ کے حقدار سب سے زیادہ وہی ہیں، ان سے بڑھ کر تو کوئی حقدار بھی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، بتا دیا، امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایک چیز سے آگاہ کر دیا اور ان کو صاف صاف واضح طور پر بتا دیا کہ اس بزم حیات میں جیت اسی کی ہوگی جو اپنے نتیجہ خیز عمل، نتیجہ خیز، ایسا نہیں کہ فضول اور بیکار اور بیہودہ عمل، نہیں، نتیجہ خیز عمل سے اپنی فوقیت اور اپنی برتری کو ثابت کرے. اور مسلمانوں کو یہ بھی سمجھایا گیا، بتایا گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپس میں باہمی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو، خوبصورت برتاؤ کرو. ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا برتاؤ کون سا ہونا چاہیے، اس کا دار و مدار احسان پر ہونا چاہیے، مہربانی پر ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ محبت پر، شفقت پر، نرمی پر ہونا چاہیے. اور جتنی زیادہ آپس میں ایک دوسرے سے قربت ہے، قرابت ہے، تعلق ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے ساتھ احسان اور مہربانی والا سلوک ہونا چاہیے. یاد رکھیے، ماں باپ ہوں یا بیوی بچے ہوں یا دیگر آپ کے محارم رشتہ دار احباب ہوں، ان کے ساتھ آپ کا بہترین سے بہترین سلوک ہونا چاہیے. اور صرف خیالی پلاؤ پکانے اور کاہلی، ہر وقت سستی، کاہلی، غفلت میں وقت گزارنے یا ہوائی قلعے تعمیر کرنے سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ہر وقت آپ موبائل کھیلتے رہیں، ہر وقت فضول میں اپنا وقت برباد کرتے رہیں، وقت کو ضائع کرتے رہیں، اور آپ سمجھیں کہ جنت آپ کی ہے یا جنت آپ کے بابا کی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے اور اپنے عمل کو بھی قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق دے کہ ہم اپنے عمل کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیں. قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید پر ایمان رکھنا، اس پر یقین رکھنا، کوئی شک نہیں کرنا، اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں کرنا، اس میں کسی قسم سے انکار نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا کہ نہیں، کہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ تو شک ہو گیا، لیکن ہے ہی نہیں سرے سے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو یہ ہو گیا کفر. اور پھر اللہ تعالیٰ کے شریک بھی نہیں ٹھہرانا. اور پھر کیسا ایمان لانا ہے، پورا پختہ کامل. کب تک ایمان لانا ہے، یہاں تک کہ موت آ جائے. جیسے کہ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے، یقین آ جائے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، غفلت کو دور کرنے کی توفیق دے، عملی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق دے، اپنے وقت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. پھر قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے، یقین رکھنے کے بعد عمل کرنا ہے. عملی زندگی میں اس پر پورا اترنا ہے، اس کو نافذ کرنا ہے. پھر کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد
دوسروں تک بھی اس کا پیغام پہنچانا ہے. جو سمجھے جو مانے اس کا اپنا بھلا ہے. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. جس نے ظاہر اچھا کام کیا اس نے اپنے لیے کیا، اور جس نے اچھا کام نہیں کیا تو ظاہر اس کا نقصان تو اسی کو ہوگا. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے.